السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں 15 منٹ ود عبید اور میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمان عباسی۔ اور سامعین، پاکستان میں ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 6.51 روپے فی لیٹر، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل میں 19.39 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 399.86 روپے پر لیٹر اور ڈیزل 399.58 روپے فی لیٹر کی سطح پر جا پہنچا ہے۔ یہ اضافہ صرف ایک عددی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ایسے معاشی دھچکا ہے جس کے اثرات معیشت کے ہر شعبے اور ہم شہری کی زندگی پر براہ راست مرتب ہوتے ہیں۔ مہنگائی کا نیا طوفان آتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ دراصل پوری مہنگائی کے نظام کو متحرک کر دیتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعت کا انحصار بڑی حد تک ڈیزل پر ہے، وہاں یہ اضافہ اشیاء خورد و نوش اور دوسری جو اضافے کا سبب بنتی ہے، سبزی، آٹا، چینی اور دیگر بنیادی ضروریات کی قیمتیں بڑھنا تقریباً یقینی ہو جاتا ہے۔ مزید برآں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے، بجلی کی پیداواری لاگت اور صنعتی اشیاء قیمتوں میں بھی اس اضافے کے بعد بہت زیادہ تیزی آتی ہے، جس سے مہنگائی کی ایک نئی لہر جنم لیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کے پاس اس مہنگائی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی موجود ہے؟ اگر پاکستان کے پیٹرولیم قیمتوں کا موازنہ خطے کے دیگر ممالک سے کیا جائے تو صورتحال مزید تشویشناک نظر آتی ہے۔ مثلاً بھارت پیٹرول تقریباً 300 سے 320 پاکستانی روپے فی لیٹر کے مساوی، بنگلہ دیش تقریباً 320-340 روپے فی لیٹر، سری لنکا 330-350 روپے فی لیٹر، نیپال 310-330 روپے فی لیٹر، جبکہ پاکستان میں تقریباً 400 روپے فی لیٹر کی سطح خطے میں سب سے زیادہ قیمتوں میں شمار ہو رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان خود ایک بڑا توانائی صارف ہے اور اس کے پاس علاقائی تعاون کے مواقع بھی موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عالمی سیاست اور پاکستان کیا حاصل ہوا۔ پاکستان اکثر عالمی طاقتوں کے درمیان ثالثی یا توازن کی پالیسی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان۔ سوال یہ ہے کہ اس بیلنسنگ ایکٹ سے پاکستان کو عملی طور پر کیا فائدہ ملا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے باوجود پاکستان نہ تو توانائی کے شعبے میں کوئی بڑی رعایت مل رہی ہے، نہ ہی تیل کی درآمدات میں کوئی خصوصی سہولت۔ برعکس اس کے سخت شرائط پر قرضہ، IMF کی شرائط اور ٹیکسوں کا بوجھ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر ایران سے تیل کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یہ عام سوال عام شہری کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ پڑوسی ملک ایران سے سستا تیل کیوں نہیں خرید سکتا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان جغرافیائی قربت اور سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ امریکہ کے ایران پر عائد پابندیاں ہیں، جن کے تحت ایران سے تیل خریدنے والے ممالک کو ثانوی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان جو پہلے ہی معاشی بحران اور عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار کا شکار ہے، ان پالیسیوں اور ان پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک اہم تضاد سامنے آتا ہے۔ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے تو کیا اسے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی رعایت ملنی چاہیے؟ کیا خارجہ پالیسی صرف سیکیورٹی معاملات تک محدود ہے یا اس کا فائدہ عوامی فلاح تک بھی پہنچا جا سکتا ہے؟ اب حکومتی موقف اور زمینی حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث یہ اضافہ ناگزیر تھا، تاہم عوام کے لیے یہ دلیل اب قابل قبول نہیں رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے متبادل توانائی ذرائع پر سنجیدہ سرمایہ کاری کی؟ کیا علاقائی توانائی معاہدوں ایران، روس، وسط ایشیا کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھایا گیا؟ کیا ٹیکسوں اور لیوی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی؟ نتیجہ پالیسی کی ناکامی یا مجبوری؟
پیٹرولیم قیمتوں میں حالیہ اضافہ محض ایک اقتصادی فیصلہ نہیں بلکہ ایک پالیسی بحران کی عکاسی ہے۔ یہ واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان نہ تو مکمل طور پر آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر پا رہا ہے اور نہ ہی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جب تک توانائی کے متبادل ذرائع، علاقائی تعاون اور خود مختار خارجہ پالیسی پر سنجیدگی سے کام نہیں کیا جاتا، تب تک ہر چند ہفتوں بعد پیٹرول بم گرتا رہے گا اور اس کا بوجھ ہمیشہ عام پاکستانی ہی اٹھائے رہے گا۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا ریاست عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی جرأت مندانہ فیصلہ کرے گی یا یہی چلتا رہے گا اور یوں ہی چلتا رہے گا؟ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک قیمت میں اضافہ نہیں، یہ ایک پالیسی بحران ہے۔ جب تک متبادل توانائی نہیں، آزاد خارجہ پالیسی نہیں، عوامی ریلیف کی سنجیدہ کوشش نہیں، تب تک پیٹرول بم، جیسے میں نے کہا، گرتا رہے گا اور اس کا بوجھ عام آدمی ہی اٹھاتا رہے گا۔ میں ہوں عبید الرحمان عباسی اور آپ سن رہے تھے 15 منٹس ود عبید۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا حکومت کوئی جرأت مندانہ فیصلہ کرے گی یا مہنگائی کا یہ طوفان یوں ہی جاری رہے گا؟